سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا قولی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وصلی اللہ علی قائدنا ومرشدنا سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بے پناہ مبارکباد کے مستحق ہیں ناتھ نگر کے تمام مسلمان اور یہاں پر موجود آپ سب حضرات، کہ آپ نے اس بزم کو سجانے میں اتنا شوق، اتنی محبت اور اس قدر لگن کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے، اور اس محفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس آبادی پر خوشحالی کے بدل برسائے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، نیند آپ کو بھی شاید آ رہی ہوگی، مجھے تو آ ہی رہی ہے، تو دو تین باتیں میں عرض کروں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامانہ حمیہ درود و سلام پیش کرنے کی مشترکہ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام زد وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد طب القلوب و دوائها عافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں انسانوں کی نقل و حرکت، دوڑ دھوپ، محنت مشقت پر آپ غور کریں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان کامیابی کی طرف دوڑ رہا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، جب اپنے بوڑھوں سے، اپنے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں تو بوڑھے دعا کرتے ہیں بیٹا جا تجھے خدا کامیاب کرے۔ جب ماؤں سے آپ ملتے ہیں، آپ کی مائیں بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیتی ہیں، پروردگار تجھے کامیاب کرے۔ کسی انسان سے پوچھو بیٹا پڑھائی میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ بتاتا ہے چچا محنت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ ایک انسان ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر کے لیبر کا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مئی جون کے مہینے میں پسینے بہاتا ہے، اپنی اہلیہ، اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ سے دور رہ کر کے فرقت کے آنسو بہاتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹا اتنی دور اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ کہے گا تاکہ میرے گھر والوں کی زندگی کامیاب ہو جائے، تاکہ یہ میرے خون پسینے کی کمائی میرے بچوں کے کیریئر بنانے میں کام آ جائے، میرے گھر والوں کے اچھے دن لے آئے، انہیں کامیاب کرتے۔ لیکن مسلمانوں، کیا تم نے کبھی سوچا واٹ از دا ڈیفینیشن آف سکسیس؟
کامیابی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ کیا کسی جوان انسان کا نوکری پا لینا کامیابی ہے؟ کیا کسی انسان کا ہزاروں کروڑوں اربوں روپے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر لینا کامیابی ہے؟ ایک انسان غریب ہے، اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، چپل والے کو دیکھتا ہے، تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے کاش میرے پاس چپل ہوتی، اسے چپل مل جاتی ہے۔ اپنی اچھی چپل پہن کر کے وہ سڑکوں پر چل رہا ہوتا ہے، ایک سائیکل والا گزرتا ہے، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس سائیکل ہوتی۔ جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل والوں کو دیکھتا ہے اور بہت حسرت کے ساتھ دیکھتا ہے کاش میرے پاس بائک ہوتی۔ بائک ہے تو گاؤں میں ایک نوجوان لڑکے کے پاس بلٹ ہے، وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس بلٹ ہوتی، کاش میرے پاس بلٹ ہوتی اور میں بھی اسی طرح روڈ پہ اسٹنٹ مارتا ہوا مہاراج گنج جاتا تو پورا گاؤں دیکھتا کہ فلانوں کا لڑکا دیکھو کتنا کما لیا ہے، کتنا کامیاب ہے۔ جس کے پاس بلٹ ہے وہ فور ویلر والوں کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کاش میرے پاس فور ویلر ہوتی اور میں کامیاب ہو جاتا۔ جس کے پاس فور ویلر ہے اور ہائی کوالٹی کی گاڑیاں وہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کاش میرے پاس مرسیڈیز ہوتی، کاش میرے پاس یہ گاڑی ہوتی، بی ایم ڈبلیو ہوتی، میں کامیاب ہو جاتا۔ انسان آرزو کرتا رہتا ہے، انسان تمنا کرتا رہتا ہے، لیکن میرے عزیزوں کیا تمہیں یاد ہے ابھی قبرستان کی بات ہو رہی تھی، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مردہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے پروردگار عالم مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے ایک سوال کروں۔ مردہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے پروردگار عالم مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں، میں تجھ سے سوال کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے میرے بندے تجھے کیا مانگنا ہے مانگ لے۔ اس مردے کو اجازت ملتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے کہتا ہے مولا زندگی میں ایک مرتبہ رمضان اور ادا کر دے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ رمضان اور عطا کر دے۔ جو قبرستان میں ہے اگر بائک خرید لینا کامیابی ہوتی تو قبرستان کا مردہ اللہ سے کہتا مولا مجھے ایک مرتبہ بائک دے دے۔ اگر فور ویلر خرید لینا کامیابی ہوتی تو قبرستان کا مردہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا پروردگار عالم مجھے فور ویلر دے دے۔ اگر مہاراج اس گاؤں میں بسنے والوں کا گورکھپور اور مہاراج گنج میں روڈ پر زمین خرید لینا کامیابی ہوتی تو مرنے کے بعد وہ کہتا پروردگار عالم ایک مرتبہ زندگی دے، ابھی میں نے بڑھیا سا محل نہیں بنوایا تھا، اب زندہ ہوگا تو دوبارہ محل بنوا لوں گا۔ مرنے کے بعد اگر کامیابی ہے تو صرف یہ ہے پروردگار عالم رمضان کا ایک لمحہ عطا کر دے تاکہ تیری بارگاہ میں سر کو جھکاؤں اور کامیاب ہو جاؤں۔ اس میں ایکو ہے کیا؟ بند کر دیں، آواز بہت تیز جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ سر کو جھکاؤں، ایک مرتبہ تجھ سے مانگوں، ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں گلگلاؤں، ایک مرتبہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں اور کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی تھوڑی سی رضا۔ رضوان علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ جو نون میں جو تنوین ہے وہ تقلیل کے لیے، اللہ کی تھوڑی سی رضا اکبر بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس گاؤں میں ایک آدمی ایسا دکھا دیجئے جس سے پورے گاؤں کے لوگ خوش ہو، ہے دنیا میں کوئی ایسا آدمی؟ اس دنیا میں آج تک کوئی ایک ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس سے ساری دنیا کے انسان خوش ہوں۔ ایک بھی انسان ایسا نہیں۔ کمیاں نکالنے والوں نے تو اس ذات میں بھی کمی نکالی جس ذات کو میرے خدا نے بے عیب بنا کر کے بھیجا تھا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے پوری دنیا خوش ہو جائے
تو خوش کر سکتے ہیں آپ؟ سخاوت کریے، پوری دنیا آپ سے خوش ہو جائے گی. لوگ کہیں گے دیکھو کما لیا ہے، اپنی دولت دکھا رہا ہے. کمانے کے بعد سخاوت نہ کریے، لوگ کہیں گے دیکھو کما کے لگتا ہے قبر میں لے کے جائے گا، خرچہ ہی نہیں کر رہا ہے. اچھا کپڑا پہن لیجئے تو لوگ کہیں گے دیکھو ذرا سا کما لیا ہے، اب کپڑا میں شو مار رہا ہے. سستا مدہ کپڑا پہن لیجئے تو لوگ کہیں گے پیسوا کو کوٹھیا میں رکھتا ہے، ایک اچھا کپڑا بھی خرید نہیں پاتا تو ایسا پیسہ کون کام کا. اس دنیا میں کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، کوئی کسی کو مانتا نہیں ہے. ایک گاؤں میں ایک چودھری تھا، اس نے ایک مرتبہ آٹو سے، تانگے سے، گاڑی سے اعلان کروایا پورے گاؤں میں کہ میرے دماغ میں ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی اس مسئلے کو سمجھا دے گا تو میں اپنی آدھی جائیداد اس کو دے دوں گا. ایک سوال ہے میرے دماغ میں، پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا چاروں طرف. اگر اس سوال کا جواب کسی نے مجھے سمجھا دیا اور میرا دل مان گیا، مطمئن ہو گیا، تو میں اپنی آدھی جائیداد اسے دے دوں گا. اعلان ہوتے ہوتے اس کے گھر کے سامنے جب آٹو گیا، اس کی بیوی نے سنا کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سوال کا جواب کسی نے دے دیا اور دل سے سمجھا دیا تو اسے آدھی جائیداد دے دوں گا. بیوی کو بڑا غصہ آیا، بڑا پاگل شوہر ہے میرا. بلایا، کہا یہ بتاؤ اگر کسی نے سمجھا دیا، سوال کا جواب دے دیا، تمہارا دل مطمئن ہو گیا، تب تک تمہاری جائیداد آدھی چلی جائے گی. آخر اتنا بڑا شہر ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے، بہت علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، آئیں گے جواب دیں گے. کوئی پڑھا لکھا نکل آیا اور اس نے آ کر کے تمہاری بات کا جواب دے دیا، تب کیا کرو گے؟ آدھی جائیداد دے دو گے؟ کہا دوں گا تب نا جب میں کہوں گا ہاں میرا اب دل مطمئن ہو گیا. میں کہوں گا ہی نہیں کہ مجھے سمجھ میں آیا. کوئی کتنا بھی سمجھائے گا، کوئی کتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا، میں کہوں گا ہی نہیں کہ مجھے سمجھ میں آیا. تو ذرا بتائیے تو صحیح، اگر انسان نہ خوش ہونے کی قسم کھا لے، اگر انسان کمیاں نکالنے کی قسم کھا لے، تو دنیا کی کون سی ایسی ذات ہے جس میں کمی نہیں نکالی جا سکتی؟ اس لیے انسان سب سے ناراض رہتا ہے. کسی انسان سے پوری دنیا خوش نہیں ہوتی، لیکن اس دنیا کا بنانے والا کہتا ہے تم اس کو خوش کر رہے ہو، اس کو خوش کر رہے ہو، پڑوسی کو خوش کر رہے ہو، دشمن کو خوش کر رہے ہو، دوست کو خوش کر رہے ہو، پوری زندگی کوشش کر رہے ہو، پوری دنیا تمہیں تسلیم نہیں کرتی، تم سے خوش نہیں ہوتی. بندے اگر اپنی ایک زندگی نہیں، اگر تجھے 1000 زندگیاں ملے اور تو دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگا دے، خوش نہیں کر سکتا. سن، اگر تو اس دنیا کی سب سے بڑی ذات پروردگار عالم کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پوری زندگی لگانے کی ضرورت نہیں، ایک سجدہ ایسا کر لے جس میں اپنے گناہوں کا اعتراف پایا جاتا ہو، گناہوں پر شرمندگی پائی جاتی ہو. اگر تو اپنے گناہوں سے روتے ہوئے آئے گا تو میں تجھے گناہوں سے پاک صاف کر دوں گا اور تجھ سے خوش ہو جاؤں گا. خوش ہو جاؤں گا تجھ سے. آپ نوجوان ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی نوجوان اللہ کے خوف سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے ڈر سے، سب چیز ہے ہمارے پاس، لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارے دل میں نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دنیا میں نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قدرت مگر صرف اللہ رب العزت کے پاس. دو چار بھگوا جھنڈا لہرا لہرا کر کے مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. کربلا جن مسلمانوں کو ختم نہ کر سکا، بغداد کا مارکا جن مسلمانوں کو ختم نہ کر سکا، اسپین میں گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے مسلمانوں کی قبروں پر اور لوگ فخر سے کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ایک مسلمان کا بچہ زندہ نہیں چھوڑا ہے. اسپین مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکا. 1857 کا وہ جنگ آزادی یاد کرو،
جب دلی کی سرزمین سے لے کر کے میرٹھ کے باغوں تک کوئی ایک ایسا درخت نہیں تھا جہاں مسلم علماء کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ 10,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر کے مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 2 فٹ کا ترشول لے کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈرا لیں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور یاد رکھیے، ہم جس کامیابی کی بات کر رہے ہیں نا، اور مؤذن جس کامیابی کی بات کرتا ہے وہ دنیا کی کامیابی سے بہت الگ ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، گھر ہو جائے، گھر ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد موت کا بلاوا آ جاتا ہے، گھر پکا بن کے کھڑا ہے، جس نے گھر بنایا وہ قبرستان میں چلا گیا۔ کیا یہ کامیابی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں مجھے حکومت مل جائے، کرسی مل جائے، اقتدار مل جائے، پیسہ مل جائے، کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن اقتدار اور پیسہ ملنے کے بعد ان لوگوں کے ہاتھوں سے کرسی جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں حیا علی الفلاح، حیا مانے آؤ، حیا مانے آؤ، کہاں آؤ؟ فلاح مانے کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ لفظ کبھی سنا ہے آپ نے؟ جملہ کبھی سنا ہے؟ حیا علی الفلاح سنا ہے کبھی؟ ہر دن 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دنیا کی کامیابی وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد زوال آ جائے، ہو سکتا ہے عروج پانے کے بعد انسان کو پھر پستی مل جائے، ہو سکتا ہے آپ بلندی پہ جائیں اور بلندی پہ جانے کے بعد پھر زمین پہ آ جائیں، ہو سکتا ہے کامیاب ہونے کے بعد دوبارہ آپ کے برے دن شروع ہو جائیں۔ لیکن مسلمانوں قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پر، علماء فرماتے ہیں جس کامیابی کی طرف اسلام بلاتا ہے، جس کامیابی کی طرف پیغمبر اسلام بلاتے ہیں، جس کامیابی کی طرف مسجد کا مؤذن بلاتا ہے، جب وہ کامیابی ایک مرتبہ بندے کی زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ دوبارہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو لا الہ الا اللہ اسے دل میں پیدا کرو اور ڈرو کسی سے نہیں۔ ڈرنا تو کسی سے نہیں ہے، مسلمانوں نے سیکھا ہی نہیں۔ نہ ڈرنا ہے کسی سے، نہ دبنا ہے کسی سے، ہاں پیار سب کو دینا ہے، محبت دشمنوں سے بھی کرنی ہے، گلے دشمنوں کو بھی لگانا ہے، لیکن ڈر کر کے نہیں۔ میں کسی سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا پیارا آقا، میرے پیارے مدنی تاجدار دشمنوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ یہ وہ کامیابی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جڑنے کے بعد ملتی ہے۔ حج کا موقع ہے، مسلمانوں کا خلیفہ عمر ابن خطاب حج کے بعد مینا کے میدان میں کھڑا ہوا ہے۔ یہاں سے جو لوگ سعودیہ گئے ہوں گے، عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، انہوں نے مینا کا میدان دیکھا ہوگا، چٹیل میدان، دور دور تک نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی جانور ہے۔ مینا کے میدان میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور بہت غور سے بہت دور دیکھ رہے ہیں۔ پیچھے صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، زارو قطار رونے لگے۔ ایک ساتھی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو، آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میرے دوستو، آج سے 20 برس پہلے، دہائیوں پہلے، جب میرا بچپن کا زمانہ تھا، 17 سال کی عمر ہوتی تھی میری، میرا باپ خطاب اپنے 8 اونٹوں کو لے کر کے بھیجا کرتا تھا مجھے اونٹ چرانے کے لیے۔ اسی مینا کے میدان میں اپنے باپ کے اونٹ چرانے کے لیے میں آتا تھا۔ ایک اونٹ کو سیدھا کرتا تھا، دوسرا اونٹ لائن سے الگ نکل کے بھدک کے کھڑا ہو جاتا تھا۔
दूसरे को सीधा करता था, दूसरा तीसरा लाइन से निकल करके बाहर चला जाता था। जब मैं शाम को अपने घर वापस जाता था तो कोई ना कोई ऊंट गायब रहता था। एक दिन मेरे बाप ने मुझे दरवाजे पर पा लिया और कहा, उमर 8 ऊंट दिए थे, एक ऊंट कहाँ गायब है? मैंने बहुत अफसोस के साथ कहा, अब्बा मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन ऊंट को संभाल नहीं पाया। ऊंट को संभाल नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऊंट को संभाल नहीं पाया। मेरे बाप खत्ताब ने जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे रुखसार पर मारा। एक थप्पड़ मेरे बाप ने मेरे दाहिने गाल पे दिया और कहा, उमर जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, जिंदगी में तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। मेरे बाप खत्ताब ने पूछा, उमर एक ऊंट कहाँ है? मैंने बहुत अफसोस के साथ अपने बाप से कहा, मेरे वालिद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऊंट गायब हो गया, बिदक करके भाग गया, मैं उसे काबू में नहीं कर सका। तो मेरे बाप ने गुस्से से तमतमाते हुए खूनी आंखों के साथ मेरी तरफ देखा और एक थप्पड़ मेरे गाल पे मारा और कहा, उमर तुझसे कोई काम नहीं हो सकता। हजरत उमर ने रोते हुए कहा था, आंखों से आंसू आ गए थे कि मेरे साथियों, एक दिन वो था कि मेरा बाप दुनिया नहीं, पड़ोसी नहीं, दुनिया के लोग नहीं, मेरा अपना बाप मुझे कहता था, उमर तू किसी काम का नहीं, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल ना कर पाएगा। लेकिन मेरी उमर की किस्मत जगमगा गई। अल्लाह को उमर की हालत पर रहम आया, मुस्तफा जाने रहमत का दामन मिल गया, उनकी गुलामी मिल गई। आज उमर के नाम से सिर्फ ऊंट नहीं बल्कि 24 लाख मुरब्बा मील का इंसान जब उमर का नाम सुनता है तो सीधा हो जाता है। ये मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की बरकत है। हय्या अलल फलाह, इसी कामयाबी की तरफ इस्लाम इंसान को बुलाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमारे नौजवानों के दिलों में, हमारी माओं बहनों बेटियों के दिलों में इस्लाम से मोहब्बत पैदा करे और ये पहचानने का शऊर दे कि हमारी कामयाबी इनको उनको खुश करने में नहीं, उनको खुश करने में है। हमारी कामयाबी इनसे उनसे डरने में नहीं, उससे डरने में है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आप सबको सलामत रखे और हम सब से अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल सब्ज़ गुंबद वाले